بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان افطار ٹرانسمیشن سیزن 2، آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے مہمان خاص جناب محمد سیف اللہ وڑائٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے مہمان شناخوان جناب حافظ محسن علی جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں جناب سیف اللہ وڑائٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ چند ہی دن بعد یہ مہمان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ جو ہے مہمان اللہ کا مہمان ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ عظمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس میں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا۔ تو ہم صحیح طریقے سے ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام تو نہیں کر سکے، لیکن رب تعالی ہمیں جو چند ایام رہ گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ابھی ہم اپنے مہمان شناخوان کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ محسن علی جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنائیں۔ جناب حافظ محسن علی جلالی صاحب۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن
نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر کے پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر کے پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں حافظ محسن علی جلالی صاحب کلام اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کیونکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ شروع میں نے شعر پڑھا تو اب یہاں پہ وہ فٹ ہو رہا ہے تو میرا دل دوبارہ پڑھ لوں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہم یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، سرکار مدینے میں ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور پورا بھی فرماتے ہیں، یقیناً فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان جناب سیف اللہ وڑائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم یہ ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ ناظرین کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں ٹیم PNC24 کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ رمضان کے متبرک مہینے میں مجھے لب کشائی کا موقع ملا۔ اور اس طرح نعت رسول مقبول جناب دوست پڑھ رہے تھے تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جس طرح فرما رہے تھے کہ سرکار سنتے ہیں، تو میں ایک شعر ہے وہ اپنے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ شاعر نے فرمایا کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کیا بات ہے، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے اس جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ، یہ اس کائنات کا، اس عالم کا جتنا وہ ہے نظام، یہ سارا بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سرکار دو جہاں کے لیے یہ سارا مطلب اللہ نے اہتمام کیا، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں امتی ہونے کا شرف ملا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا
رمضان کے حوالے سے آخری اشرا چل رہا ہے باتوں کا، اور خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم اس کا جو ثمرات ہیں ان کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو دوستو، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ ہم یہ سنتے رہتے ہیں، آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا، اساتذہ سے سنا ہوگا۔ تو فطرت جو ہے وہ عقلی تقاضوں کے بالکل حضرت مطابق ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس کے وہ ہوتے ہیں اسپیکٹ سارے ریشنل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ عبادات کا ہے کہ عبادات جو ہوتی ہیں وہ ایک تربیت کا اسلام میں وہ ایک سلسلہ ہے۔ جس طرح نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، حج ہے بدنی کے ساتھ مالی عبادت بھی ہے، تو اسی طرح رمضان بھی جو ہے وہ ایک مطلب بڑی اعلیٰ و رفع عبادتوں میں سے یہ عبادتوں کا ایک مہینہ ہے۔ تو اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں رمضان کے، اس کی ڈفرینٹ فلاسفی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے جو ہے سب سے جو مضبوط جو میرے نزدیک ہے کہ انسان کا جو روحانی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ انسان ذی روح ہے، باقی مخلوقات میں جان تو ہے لیکن روح نہیں ہے، روح کا معاملہ الگ ہے۔ تو انسان کی جو روح ہے اس کو پیوریفائی کرنے کا موقع ملتا ہے اس میں، جو سب سے مضبوط ہوتا ہے، جو اس پرفتن دور میں قرب قیامت کا دور گزر رہا ہے۔ تو جو ہماری وہ علائشیں ہوتی ہیں 11 ماہ کی، ہم دنیاوی معاملات میں جو ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں تصحیح کا موقع ملتا ہے، ہمیں اپنی روح کو پیوریفائی کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی روح کو پاک کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو رب سے کنیکشن ہے وہ مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس کا جو معاشرتی پہلو ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ باقی جو سوسائٹی کے سیگمنٹ ہیں، جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے، اس کی اپنی وہ ہے، کسی کی بہادری نہیں ہوتی، جس کو چاہے نواز دے سرکار کا صدقہ، تو جن کو کم اللہ تعالیٰ نے حضرت عطا کیا ہوا ہے، تو ان کی زندگی ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ جب آپ خود 10-12 گھنٹے وہ اس پروسیس میں رہتے ہیں، تو ہمیں جو معاشرے کے جو مطلب لوگ ہیں جو بھوک سے، پیاس سے یا مصیبتوں میں ہوتے ہیں، تو ان کا وہ اندازہ، ان کا جو صورت حوال کا وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو تیسرا اس کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ پورا سال جو ہے ہمارا جو نظام ہے یا دوسرے جو ہیں ہم بیچ میں بسیار خوری کرتے رہتے ہیں یا دوسری چیزیں چلتی ہیں، تو یہ ہمیں اسلام کی نا بڑی خوبصورتی ہے کہ جو بھی عبادات ہیں وہ ساری ان کا جو فائدہ ہے وہ اس کے ماننے والوں کو ہی اور ہمیں مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے۔ اب وضو لے لیں آپ، اس کے جتنے بھی وضو کے ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، تو اگر آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سے اس کا یہ فائدہ ہے، اگر وہ کلی کریں گے تو آپ کے جو جرمز ہیں وہ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ چہرہ دھوئیں گے تو یہ نکل جائیں گے۔ تو اسی طرح ہی رمضان کا بھی جو طبی فائدہ ہے کہ ہمارے جو فاضل مادے بن جاتے ہیں یا چھوٹی موٹی وہ پرابلمز ہوتی ہیں بدن میں، ان کو پیوریفائی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ فیوز و برکات تو ہیں ثواب کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ عبادات کی کتنی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، طبی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، کہ اس کے بعد وضو کے بارے میں بھی سنا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ بدن کی بھی جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد بدن جو ہے یہ صحت مند ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس طرح جتنی بھی عبادات ہیں، یہ اب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا بدن بھی حرکت کرتا ہے، تو بدن کی ورزش بھی ہوتی ہے، اس کے بعد حج۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان سیف اللہ وڑائچ صاحب سے جو ہے وہ ملفوظات سنے، رب تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق۔